الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صحیح بخاری سے کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں ہمارا باب چل رہا تھا۔ صراط ایک پل ہے جو دوزخ پر بنایا گیا ہے۔ آج حدیث نمبر 6574۔ عطا نے بیان کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اس ٹکڑے پر پہنچے کہ تمہاری یہ ساری خواہشیں پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ ساری خواہشیں پوری کی جاتی ہیں اور اسے 10 گنا اور زیادہ نعمتیں دی جاتی ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے یوں ہی سنا تھا یہ سب چیزیں اور اتنی ہی اور۔ تو تھوڑا سا جو پچھلا بیان کل کا ہم نے سنا تھا ایک شخص کا جو جنت میں داخل ہوگا، پھر پل صراط کے حوالے سے سنا تھا، کافی چیزیں سنی تھی، تو اس میں ابو ہریرہ نے جو ہے ان کو سننے میں یہ لگا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو ہے اس کی تمہاری جو ہے ساری خواہشیں، اور جو ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تمہاری ساری خواہشیں پوری کی جاتی ہیں، جبکہ انہوں نے یہ سنا تھا کہ یہ ساری خواہشیں اور اس سے 10 گنا اور، تو تھوڑا سا فرق اس میں تھا۔ میں نے یحییٰ بن حماد سے بیان کیا، اس کے راوی بس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں تم سے پہلے ہی حوض پر موجود رہوں گا، یعنی تمام لوگوں کے پہنچنے سے پہلے حضور پہلے حوض پر، یعنی حوض کیا ہے، حوض کوثر پر موجود ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اور عبداللہ بن زید مازنی نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ تم اس وقت تک صبر کیے رہنا کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملو، کہ جو ہے ظاہر ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت ساری تکلیفیں جھیلنی پڑیں گی، ان کو ان پہ صبر بھی کرنا پڑے گا، تو اس حوالے سے فرمایا کہ تم صبر کیے رکھنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے جا ملو۔ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ چینج ہوا ہے کیونکہ اس میں حوض کوثر کا ذکر آیا ہے، تو اس میں باب ہے حوض کوثر کے بیان میں، تو اس لیے ہم آب کوثر کے بارے میں اس میں پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، اور اس کے مزید راوی آگے بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور قیامت کے دن وہ حوض تک پہنچیں گے بھی، لیکن ان کو وہاں سے آب کوثر نصیب نہیں ہوگا، ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو وجہ کیا بتائی جائے گی کہ انہوں نے جو ہے دین میں نئی نئی غلط باتیں اور بدعتیں اور چیزیں ایسی ایڈ کر لی تھیں جو کہ اس کا حصہ نہیں تھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے ہی میرا حوض ہوگا، وہ اتنا بڑا ہے جتنا جربہ اور ازرخا کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی دو وادیوں کا بتایا کہ اتنا ان میں فاصلہ ہے، اتنا بڑا میرا حوض کوثر ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائی، کثیر خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی ہے۔ ابو بشیر نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کوثر جنت میں ایک نہر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو نہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر بھلائی کا ایک حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو کیا ہے کہ یہ جو ہے
جو بھی جنت میں چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، تو کیا ہے کہ وہ حضور کے ہی صدقے میں، یعنی کہ ان چیزوں میں بھی خیر پیدا کر دی گئی ہے. جیسا کہ حوض کوثر جو ہے، کوثر سے مراد ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے. کیونکہ آب کوثر کے بارے میں کئی ساری روایتیں آئیں گی، ہم پڑھیں گے کہ جو یہ پی لے گا کبھی وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے کبھی اس کو کوئی غم تکلیف نہیں پہنچے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگا. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہوگی، اور اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور جو شخص اس میں سے 1 مرتبہ پی لے گا پھر وہ کبھی میدان محشر میں پیاسا نہ ہوگا. حوض کوثر کی کیا برکتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی وہ پینا نصیب فرمائے کہ دودھ سے زیادہ سفید، خوشبو مشک سے زیادہ، یعنی کسی پرفیوم سے بھی زیادہ اچھی، اور اس کے جو کوزے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں. یعنی اتنے سارے کوزے ہیں کہ اتنے لوگ پی سکیں گے. آسمان میں کتنے تارے ہیں آج تک سائنس گن نہیں سکی کہ کتنے تارے ہیں، نہ ہی ان کو گن سکتی ہے. تو کیا فرمایا کہ اس سے زیادہ تعداد کے برابر اس کے کوزے ہیں، اور جو 1 مرتبہ پی لے گا وہ دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آب کوثر نصیب فرمائے. ان سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلا اور یمن کے شہر صنعاء کے درمیان کی لمبائی ہے، اور وہاں اتنی بڑی تعداد میں پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے ستاروں کی تعداد ہے. یعنی اتنا سارے، جو ظاہر ہے پوری امت نے پینا ہے، اس میں سے سوائے گنہگاروں کے، سوائے ان کے کہ جو کافر ہیں، سوائے ان کے کہ جو خود کو مومن تو سمجھتے ہیں لیکن ان کے عمل غلط تھے، سوائے ان کے سب کو ہی نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مسلمانوں کی پیاس کو دور فرما دے گا. تو یہیں سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے. بھی ہم تفسیر کی طرف چلے جاتے ہیں. سورہ آل عمران کی ہماری کچھ آیتیں باقی ہیں، کوشش کرتے ہیں آج کمپلیٹ ہو جائے، ورنہ انشاءاللہ کل ہو ہی جائے گا. آیت نمبر 190 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ان فی خلق السماوات، بے شک پیدائش میں ہے آسمان کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اور آنا جانا، اللیلی رات کا، والنہاری اور دن کا، لآیاتی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. تو یہ خاتمہ کلام ہے، اور اس کا ربط اوپر کی قریبی آیات میں نہیں بلکہ پوری صورت میں تلاش کرنا چاہیے. اس کو سمجھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ سورہ کی تمہید کو نظر میں رکھنا ضروری ہے کہ پوری صورت میں جو جو بیان ہوا، جن جن چیزوں کا ہم نے اس میں بیان سنا، اور دن اور رات کے جو ہے آنا جانا، آسمان اور زمین کی پیدائش، پھر اس کی حکمتیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن کو کافر میں فرق کرنا، پھر جو ہے اس میں جو ہے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. دیکھیے کہ آسمان میں غور کریں، زمین میں غور کریں، پھر دیکھیں اس کی نشانیوں کو، اور پھر دیکھیں کہ کیسی کیسی اس کی قدرت ہے. انسان اپنے آپ میں غور کرے کہ میں کیا تھا، مجھے اس نے کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وجود عطا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں رہنے کے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں، جو انسان کے لیے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جو چیزیں زمین و آسمان میں موجود ہیں، آسمان، چرند پرند، ستارے، درخت، نہریں، بڑے بڑے جانور ہیں، ہر طرح کے ان میں نفع موجود ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے، سورج، چاند جو ہے انسان کے کاموں میں لگا دیے. پھر دن آتا ہے، رات آتا ہے، رات آتی ہے، اور پھر ان کا باری باری آنا، سورج کا اپنے وقت پر ہی نکلنا، ہر چیز کا ایک ٹائم اسکیجول کے تحت ہونا. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اگر اس میں جو ہے کوئی اگر
ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچانتی ہے، سوائے انسان اور جنات میں جو نافرمان لوگ ہیں، ان کے علاوہ سب چیزیں ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس کی جو ہے اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں، اس کے حکم کی پابند ہیں، اس کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی انسان کو تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سننے سمجھنے ہر چیز کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں بغیر کسی جو ہے معاوضے کے عطا کی ہیں، تو یہ اس کی نعمت ہے۔ تو فرمایا یہ تو سب میری نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ دیکھیے کہ آیات ہیں نشان، جیسے قرآن کی آیات کو آیات کہتے ہیں نا، ایسے یہ بھی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، آیت ہے لِأُولِي الْأَلْبَاب، کن کے لیے؟ عقل والے لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 191، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ، وہ لوگ جو کہ یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلیٰ جنوبہم اور اپنی کروٹوں پر، ویتفکرون اور وہ غور کرتے ہیں، فی خلق السماوات پیدائش میں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا باطلا یہ بے فائدہ، سبحانک تو پاک ہے، فقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ جو اٹھتے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو کون لوگ ہیں وہ، کس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت ان کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہیں تو وہ تب جو ہے بیٹھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو کچھ بھی کام کر رہے ہوں، وہ تو اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو، ان کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز میں سے ان کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں، جب وہ تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں تو ہر چیز میں ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہے نظر آتی ہیں، اور پھر ان کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتے ہیں، اور پھر زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں، وہ اس میں واقعی حقیقی معنوں میں غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس دنیا سے عنقریب جلد چلے جائیں گے، تمام انسانوں کے بارے میں وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے انسان آئے ہیں، چلے جائیں گے، پھر وہ لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو مجھے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مجھ سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، یعنی وہ اپنی ذات کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں جو ہے پھر اس طرح سے وہ ہر طرح کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں بھی رہتے ہیں، اور پھر وہ حقوق العباد پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر جب وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ بے اختیار وہ ان کا زبان سے نکل آتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ فضول و بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے کہ تو عبث کام کرے، فضول کام کرے۔ انسان کا ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس سب چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت فرمایا، پیدا فرمایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، تاکہ وہ چن لے اپنے پاک اور پاکیزہ بندوں کو جن کے لیے وہ ہمیشہ کا انعام کرے، اور پھر وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر جب وہ جو لوگ یہ غور کرتے ہیں پھر ان کا ایمان آخرت پہ بہت مضبوط ہوتا ہے، پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن حساب کتاب کا آنے والا ہے، وہ آخرت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، ان کا ایمان واقعی صحیح معنوں میں ہوتا ہے کہ بالکل برحق ہے، جو موت کے بعد کے معاملات ہیں وہ بالکل برحق ہیں، دوزخ بالکل برحق ہے، اس کی آگ جو کہ 70 گنا سخت ہے وہ بالکل برحق ہے۔ پھر وہ یہ چیز جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر وہ ہر وقت اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ بہت سخت معاملہ آنے والے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا ہے، اللہ ہمیں عذاب نہ کرنا۔ پھر دیکھیے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ تو آج کے لیے ہماری یہ دعا ہے، یہ قرآنی دعا ہے، ہم نے یاد کرنی ہے۔ یہ کن لوگوں کی دعا ہے؟ وہ ان لوگوں کی جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ دعا ہم نے یاد کرنی ہے۔ ربنا، ربنا سے شروع ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
تو وہ جو ہے یہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ نظام کائنات یعنی نشانی میں جو شخص بآسانی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے۔ جب کائنات کو بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان پر کھل جاتی ہے کہ سراسر حکیمانہ نظام ہے، اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی حس پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیے ہوں، جسے عقل و تمیز عطا کی ہو، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال پر باس پرس نہ ہو اور نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی سزا سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ تو دیکھیے کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی میں ہے، اور جو ہے کسی نے اگر کوئی کیا زیادتی ناانصافی کی تو ان کے ہاں تو کوئی انصاف کا دن نہیں ہے، جو بھی ہے دنیا میں ہی کرنا ہے۔ لیکن مومن کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی نے ساری زندگی بد عمل کیے ہوں اور پھر وہ سکون کی زندگی گزار کے مر گیا ہو، تو مومن کو تو پتہ ہے کہ اس کا آگے جلد حساب برابر ہو جانا ہے۔ اور کسی نے ساری زندگی تکلیفوں میں کاٹی ہے لیکن وہ شخص نیک انسان تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا، اور ساری زندگی وہ تکلیفیں ہی کاٹتا رہا، مصیبت پہ مصیبت ہی آتی رہی، لیکن مومن کو معلوم ہے کہ آگے اس کے لیے بہت بڑے بڑے انعامات لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ایمان آخرت کا، یہ انسان کے سارے کنسپٹس چینج کر دیتا ہے اور دنیا کا اس کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے دنیا کو دیکھنے کا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ وما للظالمین من انصار۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخلا بے شک تو جسے داخل کیا، النار آگ میں، فقد تو ضرور، اخزیتہ تو نے اس کو رسوا کیا، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی ساتھی۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو پھر جو ہے وہ لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ ان پہ عذاب ہو، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ یہ دعا ہے، ہم نے انشاءاللہ عز و جل یاد بھی کرنی کہ سبحانک فقنا عذاب النار، وہ عذاب نار سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ بے شک اگر تو جو ہے جسے تو دوزخ میں ڈال دے گا تو بڑا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے کہ یا تو وہ دوزخ ہے کہ جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا جو ہے سخت ہے، وہ آگ جس سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے، اور وہاں پہ ایسے ایسے عذابات ہیں، اور کہ سب سے ہلکا عذاب دیکھیے کہ جس میں دماغ کھولنے لگتا ہے، آگ کی جوتیاں ہیں جس میں دماغ کھولنے لگتے ہیں، سب سے ہلکا عذاب ہے۔ تو وہاں کے عذابوں کی کیا، پھر وہاں پہ جو ہے دریا ہوں گے انسان کی پیپ کے، اس کے زخموں کے، پھر وہاں پہ تھوڑ ہوگا، تھوڑ کا جو درخت وہ کڑوا ہوتا ہے شدید، وہ کھانا پڑے گا، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پھر وہ بھی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح دیں۔ اتنا سخت عذاب ہے جہنم کا، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو پھر وہ لوگ یہی کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یا تو پھر یہ جنت یا جہنم ہے، درمیانی راستہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جسے تو نے دوزخ میں ڈال دیا تو وہ تو بڑا ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے آگے جو آ رہی ہے یہ بھی دعا ہی ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا اننا اے ہمارے رب، بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادیا ینادی للایمان ایک پکارنے والا جو کہ پکارتا ہے ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا سو ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں موت دے اچھوں کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی،
اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم نے کی ہم سے ہوئی ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ تو پھر جب وہ یہ سب دیکھتے ہیں تو پھر جو ہے اپنے ایمان کی بھی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ جس کا ایمان نہیں ہے وہی دوزخ میں جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم نے پکارنے والے کو سنا جو کہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا، جو کہہ رہا تھا سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو ہم نے جو ہے اس کی دعوت کو قبول کیا۔ اسی طرح یہی مشاہدہ ہے کہ ان کو اس بات پر بھی اطمینان کر دیتا ہے کہ پیغمبر اس کائنات اور اس کے آغاز و انجام کے متعلق جو نقطہ نظر پیش کرتے ہیں اور زندگی کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ سراسر حق ہے۔ انسان سمجھ آتا ہے پھر کہ اگر دنیا میں انصاف نہیں ہوا تو یقیناً آگے جو ہے ایک مرحلہ آنے والا ہے جہاں پہ وہ حساب کتاب برابر ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ پکارنے والے نے جو ہے پکارا کہ ایمان لے آؤ، جیسا کہ اللہ کے رسول کے فرامین اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے لائی ہوئی یہ کتاب ہم تک۔ تو کیا فرمایا کہ ایک ایمان کو سنا کہ وہ بلاتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اسے قبول کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مومنوں کا کیا طریقہ ہے کہ وہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو ہم نے غفلت میں کی، جو ہم نے جانے انجانے کی، ان سب کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہم سے دور کر دے، اور پھر ہمیں کس میں شامل فرما، ہمیں ابرار میں شامل فرما۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ اپنے نیک بندے، نیک بندوں کے ساتھ مال ابرار، جو نیک بندے ہوں گے۔ تو اسی طرح سے نبی کریم نے بھی جب آخری وقت میں دعا فرمائی تھی تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ پھر رفیق الاعلیٰ، کہ اپنے اعلیٰ بندوں میں اور ابرار بندوں میں مجھے شامل فرما، اپنے نیک بندوں میں۔ کیونکہ وہ بلند درجوں پر ہوں گے، جنت میں درجے ہوں گے، تو جو ابرار ہوں گے، جو شہداء، صدیقین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، وہ انبیاء، وہ تمام بلند درجوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جنت میں بھی درجے ہیں، جس میں سے جو ہے جنت کے بھی مختلف نام ہیں، مختلف وادیاں ہیں، جس میں سے ایک جنت الفردوس ہے جو سب سے اعلیٰ قسم کی ہے، جو سب سے نیک پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے جنت میں داخل فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی دعا ہے، اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ عز و جل یاد کرنا ہے۔ ایک آج یاد کر لیتے ہیں، ایک کو ہم کل، اور باری باری، کیونکہ میں اکٹھے الحمدللہ ہمیں کافی ساری دعائیں حاصل ہو گئی ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو ایک ایک کر کے یاد کرنا ہے۔ تو یہ دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو یہ دعائیں قرآن کی دعائیں ہیں مختلف، جو تمام ربنا سے شروع ہوتی ہیں، کہ اے ہمارے رب سے شروع ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے الحمدللہ کچھ دعائیں یاد کی تھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ دعائیں ربنا والی یاد کی تھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے نیت کرنی ہے یہ بھی ہم دعائیں یاد کریں۔ قرآن سے جو دعائیں حاصل ہوتی ہیں، اور قرآن میں جو دعائیں وہ یقیناً بہت ہی اسپیشل ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسپیشل بندوں نے مانگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا حصہ بنا دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے، آگے مزید بھی دعائیں آ رہی ہیں، تو ایک ایک دن لگا کے ہم انہیں کو یاد کر لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ قرآن سے حاصل ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ کل تک ہم پھر اپنی تفسیر کو مکمل کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آج جو کچھ بھی سنا سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرتے رہنے اور اس سے اپنے عمل میں اضافہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔